غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا. جس ملک میں یا جس جگہ پر سود کا لین دین ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہو وہاں مال بڑھے گا. دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لقمہ بھی خرچ کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک لقمہ کتنا بن جاتا ہے؟ جبل احد کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے. 1 روپیہ خرچ کیا ہوا 700 روپے بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں، کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس مال کی زکوٰۃ اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی، یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے. اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے، گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. تو جس مال سے زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈائریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اجر بڑھتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے. تریدون وجہ اللہ، یہاں یہ ایکسپریشن 2 دفعہ استعمال ہوا ہے. ایک دفعہ تریدون وجہ اللہ اور دوسری دفعہ پیچھے یریدون وجہ اللہ. تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ سوچیے، پوچھیے اپنے آپ سے. اپنا مال خرچ کر کے، خواہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خواہ صدقے کی شکل میں، خواہ ہدیے کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ حل تریدون وجہ اللہ، کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. عام طور پر مال سے کیا کچھ خریدا جاتا ہے، کیا کچھ لیا جاتا ہے. جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا لوں؟ کپڑے، گاڑی، جیولری، دنیا کی مختلف چیزیں. اور یہاں کیا مل رہا ہے؟ وجہ اللہ. آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے؟ وجہ اللہ، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس اسپرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی، یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے، آپ کی محبت، آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں؟ ایک ہی سوچتے ہیں مال مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہاں 2 مرتبہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور دوسری دفعہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے، کبھی دے کے ان سے معاوضے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی صلہ نہیں چاہیں گے، کبھی اس کو بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں. وہ ایسی گھٹیا اور حقیر سوچ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا صلہ چاہتے ہیں، بہت بڑی جزا چاہتے ہیں. اور کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا، تو آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو تحفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لیے دیا ہے، یعنی اس لالچ میں دیا کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس، تو اس تحفے کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنے کسی غرض اور مطلب کے لیے تحفہ دے؟ چاہیں گے آپ ایسا تحفہ لینا؟ ہرگز نہیں. تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آتی ہے؟ اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسیں اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں
کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرض پوری کراؤں. مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے. میرا مطلب تو کچھ اور ہے، میرا مقصود تو کچھ اور ہے. مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ. اس اسپرٹ کے ساتھ آپ تحفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکوٰۃ دیں اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں. سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی، ایک اینڈ لیس جوائے ہے اس سوچ میں. نیکی کر، سمندر میں ڈال. دریا تو اپنے ملک میں بہتا ہے نا، ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے، تو سمندر کی لہریں تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں چیز کو. ان وے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی غلامی اور سب کی محتاجی سے نکال لیتے ہیں. کیوں توقع رکھتے ہو؟ تم نے اسے دیا، کچھ نہیں ملا تمہیں واپس. بالکل ناراض نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھ نہ کرو. میں جو ہوں دینے والا، میری خاطر دو، میں بدلہ دوں گا. اس سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ وہ تو محتاج ہے بیچارہ، وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ تو بھولنے والا ہے، وہ تو ناقدرہ ہے، وہ تو ناشکرہ ہے، وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر. اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندھتے چلے جاتے ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ اس کے سوا کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی اور رزق دے سکتا ہے؟ کوئی اور موت دے سکتا ہے؟ کوئی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے؟ جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان میں سے کسی نے ایسا کوئی کام کیا ہے یا کر سکتا ہے؟ جب نہیں کر سکتا تو پھر تم ان کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ تم انہیں اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے؟ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہو؟ ان سے مانگتے کیوں ہو؟ ان سے کیوں دعائیں کرتے ہو؟ اور جب تمہارے یہ معبود ان کاموں میں سے کوئی کام کرتے ہی نہیں تو وہ کس مرض کی دوا ہے؟ پھر تم نے ان کو معبود کیوں بنا رکھا ہے؟ یہاں پیدائش اور رزق، موت اور زندگی، ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. یعنی یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ بتائی گئیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ گیا. کہاں؟ فی البر والبحر. نہ خشکی بچی نہ سمندر بچا، ہر طرف پھیل گیا. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا؟ ہاں، لوگوں کے اپنے کیے کی بدولت، ان کے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب انہوں نے حدود اللہ کا پاس نہیں رکھا تو پھر اللہ نے بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ نے یہ سمندر اور یہ خشکی انسان کے فائدے کے لیے بنائی تھی، یہ سب کچھ انسان کی خاطر بنا تھا، لیکن انسانوں نے اسے رہنے کے قابل نہ چھوڑا. بما کسبت اید الناس. اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. ویسے تو انسان کے اعمال کی سزا قیامت کے دن ہی ملے گی، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کو اس کے کیے کا مزہ چکھانا چاہتا ہے. بعد الذی عملوا، سارے نہیں، بعد الذی عملوا، بعض کاموں کا جو لوگوں نے کیے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، رجوع کریں، شاید کہ سوچیں، شاید کہ اپنی غلطی کو سمجھیں، شاید کہ مان جائیں اور اپنے غلط کام چھوڑ دیں. فساد کیا چیز ہوتی ہے؟ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن اور سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے، جس سے انسانوں کا عیش و آرام ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے. اس کا اطلاق گناہوں اور سیئات پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں،
اخلاقی ضابطوں کو توڑتے ہیں اور قتل و خون ریزی عام ہو جاتی ہے، زمینی اور آسمانی عذاب جو ہے انسانوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہوتے ہیں، وارننگ ہوتے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ، دوسروں سے سبق سیکھ لو، تم ان جیسی غلطیاں نہ دہراؤ۔ اور اگر سورت روم کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر بر و بحر سے مراد روم و فارس بھی ہو سکتے ہیں، پورا مشرق وسطی، مڈل ایسٹ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم اور فارس کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ ظلم اور فساد کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ عربوں کا یہ علاقہ خود ان کی داخلی گروہ بندیوں اور جھگڑے فساد کی وجہ سے بھی پرامن نہ رہا تھا۔ صرف حرم کا علاقہ ایسا تھا جس کا پچھلی صورت میں ذکر ہو چکا ہے کہ جہاں پر امن و امان تھا، اس کے علاوہ پورے عرب میں کہیں امن نہ تھا، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ایک دوسرے پہ ظلم و ستم ہوتا تھا۔ اور اسی طرح روم اور ایران کی باہمی جنگوں کی وجہ سے بھی پورے علاقے میں ایک بے چینی اور فساد ہی فساد تھا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اس لیے کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ کے کلام سے دور تھی۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تعلیمات سے ان سارے علاقوں کا فساد امن و امان میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد حضرت عمر کے دور میں روم اور ایران فتح ہو گئے اور بظاہر سارا پھیلا ہوا فساد ختم ہو کر رہ گیا۔ وہ عرب قبائل جن کا پیشہ ہی مار دھاڑ، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت تھا، وہ ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے کلمے نے سب کو اکٹھا کر دیا، ان کی تفریق ختم کر دی، ان کے اندر باہم نفرت و عداوت کو ختم کر کے محبت پیدا کر دی۔ لسانی، گروہی، قبائلی سارے فتنے، اختلافات اور عداوتیں ختم ہو کر رہ گئیں۔ دنیا سے فساد ایک ہی چیز ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے کلمت اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توحید ہی سے اتحاد ہوتا ہے۔ اگر سب لوگ طرح طرح کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت پر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو حقیقی معنوں میں اتحاد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب ہر قبیلہ اور ہر علاقہ اپنا معبود الگ بناتا ہے، اپنا مرکز عقیدت الگ کرتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، پھر انجام فساد اور جھگڑے اور جنگوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور جب جنگیں ہوتی ہیں تو خشکی اور سمندر، فضا اور ہوا، ہر چیز فساد سے بھر جاتی، زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ آ جاتا ہے، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اعتقادی ہو یا عملی ہو۔ تو جب تک لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے، کیونکہ وہ سب سے بڑی طاقت ہے نا۔ اب آپ دیکھیں نا، جہاں تک دنیاوی طاقتوں کا تعلق ہے تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ بڑی طاقتوں کے آگے سر نگوں کر لیتے ہیں۔ ایسے میں ہر طاقتور کمزور کو دباتا ہے، اور جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ سب کو دبانا چاہتی ہے۔ اب انسانوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے کسی بڑی طاقت کو پکڑا جا سکے، روکا جا سکے، سب بے بس ہیں۔ نہ کوئی اخلاق اثر کر رہا ہے، نہ کوئی قانون وہاں پر کارگر ہے، نہ کوئی لوگوں کی چیخ پکار وہاں پر کارآمد ہے۔ اب کریں تو کریں کیا؟ بندوں میں سے تو کسی کا ڈر ہے نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسے میں جب تک خدا کا خوف نہ ہو، اس کے آگے جواب دہی کا احساس نہ ہو، تو دنیا سے فساد ختم نہیں ہو سکتا، لڑائی جھگڑا اور جنگیں ختم نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ کل قیامت کے دن آپ کو سارے انسانوں کے خون کا بدلہ دینا ہوگا، ایک جنگ ہونے کی صورت میں جتنی جانیں جائیں گی، جنگ کا حکم دینے والے کو ان کا حساب دینا ہوگا، تو جب ہی وہ کنٹرول ہوگا نا۔ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس اسلحہ، جس کے پاس طاقت ہے، وہ جب چاہے ہر قانون کو پامال کر کے جس کے سر پہ چاہے مسلط ہو جائے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا تھا، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا تھا، جب جا کر دنیا میں امن پیدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری تکبر ہے، طاقت کے نشے میں آنے والا تکبر۔ وہ ہر ایک کے حقوق کو پامال کر، انسان کے پاس جب کچھ طاقت آتی ہے، خواہ وہ جسمانی ہو یا مال کی ہو
یا اسلحے کی ہو یا کسی بھی اور طرح کی قوت ہو، اور اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو، تو لازماً سرکشی آتی، ایسی سرکشی جو ہر ایک پہ زیادتی کرنے کو جائز اور حلال قرار دے دیتی، اور اس کے نتیجے میں پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے، پھر لوگ پستے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج اور اس کا حل حقیقی معنوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اگر اس کو صحیح طرح روح کے ساتھ اپنایا جائے۔ لیکن افسوس یہ نا کہ وہ کلمہ تو آج ہماری اپنی زندگیوں میں باقی نہیں رہا، وہ تو اس کلمے کے پڑھنے والوں کے اندر نظر نہیں آتا، وہی طرح طرح کے اختلافات کا شکار ہے، وہ کسی اور کو اس کی طرف کہاں سے بلائیں گے؟ ان کے اپنے اندر ابھی تک محبت پیدا نہیں ہوئی، دوسروں کو محبت کے سبق کیسے سکھائیں گے؟ محبت فاتح عالم تو ضرور ہے، لیکن محبت موجود تو ہو، جب وہی نہیں آئی تو دنیا کہاں سے فتح ہوگی؟ اور یہاں بما کسبت اید الناس بہت دلچسپ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر ایسی چیزیں ان پہ مسلط کرتے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا میں جو آفات اور مصیبتیں تم پہ آتی ہیں اس کا حقیقی سبب کیا ہے؟ تمہارے اپنے گناہ۔ اگرچہ دنیا میں سارے گناہوں کا پورا پورا بدلہ انسان کو نہیں دیا جاتا، بہت سو کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان پہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ ضرور اس کے گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، وہ بطور آزمائش بھی آتی ہے، جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے آنے کا بعض اوقات ایک سبب ہوتا ہے اور بعض اوقات دوسرا، یعنی بعض اوقات سبب آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات خارجی سبب بھی ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی مصیبت کے آنے کے دو طرح کے اسباب ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری اسباب اور ایک باطنی اسباب۔ اور ظاہری اسباب کیا ہوتے ہیں؟ مادی اسباب جو نظر آتے ہیں، اور باطنی اسباب خود ود ان یور سیلف ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اندر ہوتے ہیں، آپ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ اور عموماً تکلیف یا آزمائش جب آتی ہے تو ظاہری اسباب سے آتی ہے، لیکن سمجھنے والے اس میں باطنی اسباب بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلا اگر کہیں زلزلہ آیا یا طوفان آیا تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمین میں طبعی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، عالمی سطح پر موسم بدل رہا ہے، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بے وقت کی بارشیں ہو رہی ہیں، بے وقت کی سردی پڑ رہی ہے، بے وقت کی گرمی ہے۔ یہ باتیں بہت ہیں نا آج کل، عام طور پر ہم ظاہری اسباب پہ بہت بات کرتے رہتے ہیں، ہوا کا رخ ایسا تھا، اس کی تیزی ایسی تھی، اس لیے یہ طوفان آ گیا، وہ ٹائڈ اونچی ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کے اندر باطنی اسباب کو تلاش کرنا ضروری ہے کہ اگر قحط پڑ رہا ہے تو کیا واقعی صرف ظاہری اسباب ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہے بر اور بحر دونوں جگہ پر۔ لوگ کون سے اسباب تلاش کر رہے ہیں؟ ظاہری۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بما کسبت اید الناس، لوگ خود ڈیزرو کرتے ہیں اس کو، لوگوں کے اپنی کیے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگ خود ذمہ دار ہیں اس کے، وہ خود سبب ہیں اس کا۔ کیوں؟ اگر سبب بھی ہیں تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی فساد از اے کائنڈ آف عذاب، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ نے گھر میں کبھی صفائی نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظاہری طور پہ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ہر چیز بکھری ہوئی، گندگی پھیلی ہوئی، اسمیل، اور ہر چیز گل سڑ رہی ہے۔ آپ کبھی گھر سے کوڑا نکال کے باہر نہیں پھینکے، اندر ہی رکھے سب کچھ، نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھنے میں کیا نظر آئے گا؟ ظہر الفساد، بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کسبت اید الناس، خود ہی صفائی نہیں کی، لیکن یہ فساد اب کیا ہے؟ بن گیا عذاب، اس کے نتیجے میں بیماری آئے گی، صحت خراب ہوگی، زندگی بھی جا سکتی، آپ کے اپنے کیے کی وجہ سے آئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بعض اعمال کی سزا دنیا میں بھی کیوں دینا چاہتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اپنے کیے کے بعض چیزوں کا مزہ چکھیں۔ کیوں کیا تھا یہ سب؟ آج اگر ہم مسلمانوں پر کوئی مصیبت ہے، ہر روز اخبار میں فرنٹ پیج پہ کوئی نہ کوئی کہیں کہ ظلم و ستم کی تصویر لگی ہوتی، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے، کبھی نہیں سوچتے کیوں ہو رہا ہے؟ بما کسبت اید الناس۔ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو کیا اللہ کا وعدہ نہ تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بلند ہوگے، غلبہ تمہارے ہی لیے ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم،
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا. لیکن اگر مدد نہیں آ رہی، بما کسبت ایدی الناس، ہم نے دین کی تعلیم کا، دین کی تربیت کا، دین کے اوپر عمل کرنے کا کوئی اہتمام کیا ہی نہیں، اس اخلاق کو، اس کردار کو، اس نظام کو سامنے لائے ہی نہیں، تو پھر کیا ہو؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ سب کچھ پھر دیکھیں تاکہ پھر مار کھا کے پلٹیں، لوٹیں، سوچیں. کیونکہ کچھ باتیں انسان کو ویسے سمجھ نہیں آتی، جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو جن پر اچھی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر بعض اوقات ان کو دو لگانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، شاید ہوش میں آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں یہود کے اوپر کتنی ذلت و محتاجی مسلط کی گئی، صدیوں وہ پٹے، اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے محنت کرنی شروع کی، کام کرنا شروع کیا، سنجیدگی اختیار کی. اپنی اسرائیلی ریاست کے بنانے سے پہلے ہزاروں لوگ انہوں نے اس ریاست کو چلانے کے لیے تیار کر لیے. ہم نے بھی پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ہی حاصل کیا تھا. سیاسی طور پر تو ہم نے ایک بہت بڑی جد و جہد کی، لیکن عملی طور پر اس ریاست کو چلانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کتنے افراد تیار کیے. قائد اعظم تو محنت کر کے چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے، اس کے بعد کہاں ہیں لوگ جو اس ملک کو سنبھالیں، اس کو سہارا دیں، اس کو عزت بخشیں، اس کو دنیا میں ایک باعزت مقام دلوا سکیں؟ کیا آبادی کم ہے یہاں کی، یا وسائل کم ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، جو کرو گے وہی سامنے آئے گا. تو ہو سکتا ہے تم سمجھانے سے نہیں سمجھ رہے تو کسی کوڑا برسنے پہ ہوش میں آ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کو فساد ہرگز پسند نہیں. لا يحب المفسدین، لا يحب الفساد. یہ کوڑا بکھیرنے والوں کو اور گند مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. کچھ عرصہ مہلت دیتے ہیں اور پھر صفائی کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ نہیں چاہیے زمین پر. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب ایک بدکار شخص فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، شہر بھی اور درخت بھی اور جانور بھی آرام پاتے ہیں، وہ بھی شکر کرتے ہیں کہ مر گیا، جان چھوٹی. ظالم لوگ، مفسد لوگ، فسادی لوگ اس زمین پہ بوجھ ہیں، اس زمین کا گند ہے جن کی صفائی ہونی چاہیے. اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر دیتے ہیں جیسے بھی چاہتے ہیں. اور جس زمین پر اللہ کی حدود قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، عدل کا دور دورہ ہو، امن ہو، سکون ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خیر و برکت نازل ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کے انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے. یعنی جہاں پر صحیح معنوں میں اسلامی قانون ہو اور صحیح طریقے پر حدود کا نفاذ ہو، وہاں صرف ایک مجرم کو سزا دینے سے اتنی خیر آتی ہے جتنی 40 روز کے بارش برسنے سے آتی، اس سے بھی زیادہ. لیکن جس معاشرے میں مجرموں کو چھوڑ دیا جائے، ظالموں کو چھوڑ دیا جائے، وہاں پھر فساد ہی فساد پھیلتا چلا جاتا ہے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ دنیا میں روز بروز ایٹمی اور جراثیمی ہتھیار بنانے کا رجحان بڑھ رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 45,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں. امریکہ ان ممالک میں سر فہرست ہے جو نہ صرف ایٹمی ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں بلکہ ان کو ترقی دے رہے ہیں، ان کی تیاری میں بھی مصروف ہیں. اگر صرف امریکہ کے ایٹمی ہتھیار تباہ کر دیے جائیں تو نہ صرف بر اعظم امریکہ کے غرق ہونے کا خطرہ ہے بلکہ دنیا کے گرد ایٹمی تابکاری گرد اور دھوئیں کے بادل بھی چھا جائیں گے جو کئی سال تک زمین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، سورج کی روشنی کو روک سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر ہر طرح کی زندگی ختم ہو کر رہ جائے گی. صرف امریکہ کے ایٹمی ہتھیار اگر تباہ کیے جائیں، اگر امریکہ کو ڈسارم کیا جائے. ایٹمی صلاحیت کے حامل ترقی یافتہ ممالک نے ایٹمی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں جو بقول ان کے ایٹمی حملے کے خلاف مؤثر ڈھال ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ پناہ گاہیں لاکھوں افراد کو پناہ کیسے مہیا کریں گی. بین البراعظمی میزائل 10 سے 15 منٹ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے میں لاکھوں افراد اتنی جلدی کیسے پناہ گاہ تک پہنچیں گے؟ کچھ لوگ بھگدڑ میں کچلے جائیں گے، کچھ پناہ گاہوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ایٹمی حملے کا شکار ہو جائیں گے.
اور جو لوگ پناہ گاہوں میں داخل ہو جائیں گے وہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ اول تو ایٹم بم سے کوئی عمارت یا پناہ گاہ بچ نہیں سکتی، اگر بچ بھی جائے تو تابکاری کو ہٹنے میں کئی مہینے لگتے ہیں، اور اتنا عرصہ زیر زمین کون رہ سکے گا؟ کیونکہ ہوا کی کمی، خوراک کی کمی، صفائی نہ ہونے سے بھی اموات ہوں گی۔ اگر وہ باہر نکلیں گے تو تابکاری کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس فساد کا کوئی توڑ نظر نہیں آتا۔ بقول ماہرین کے اس کا حل صرف یہی ہے کہ ان ایٹمی ہتھیاروں کو خلائی راکٹ کے ساتھ باندھ کر اوپر کی طرف چھوڑ دیا جائے اور وہ فضا میں جا کے کہیں تباہ ہو جائیں، تو ہی جان چھوٹ سکتی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت روز بروز بڑھ جانے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوا میں زیادتی ہو جاتی، جو کہ اوزون کی تہہ کو عام آکسیجن میں تبدیل کر دیتی۔ اس وقت اوزون لیئر میں 2 سوراخ معلوم کیے جا چکے ہیں، ایک امریکہ میں اور دوسرا انٹارکٹیکا پر۔ ان سوراخوں سے نقصان دہ شعاعیں زمین میں داخل ہو کر زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ ٹھنڈک کو جذب بھی کرتی ہے، جیسے کمرے میں بہت سی ہو جاتی ہے تو اے سی بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے زمین کے درجہ حرارت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، اور قطبی اور جنوبی علاقوں میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ ایک گلیشیئر کو پگھلا کر کئی سالوں تک ساری زمین کی مخلوق کے لیے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ اگر یہ اضافہ برقرار رہا تو اگلے 40 سالوں میں سمندر کی سطح 1 میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، اور کئی علاقوں کے غرق ہونے کا خطرہ بھی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس نے کیا؟ اللہ نے تو زمین کو ان سارے فسادات سے پاک پیدا کیا، لیکن انسانوں نے اس زمین کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کتنی سچی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس۔ یہ فساد لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے یہ سب ہو رہا ہے، انہوں نے خود ہی تیار کیا یہ سب کچھ، تو مزہ کون چکھے گا؟ تیار کرنے والے ہی۔ اتنا بھی کہہ دینا کافی تھا، ظہر الفساد فی الارض، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فی البر والبحر، ہر جگہ فساد پھیل گیا، عالمی فساد ہے۔ فساد اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان فطرت کے خلاف چلتا ہے، خواہ انسان کی ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی۔ میم ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات کا ذکر کیا جو صرف اللہ کے پاس، پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا۔ یہ بیسک چیزیں ہیں جن میں کہ اگر ہم ایکویلیبریم نہیں رکھیں گے تو فساد پھیلے گا۔ تو سب سے پہلا فساد تو اس وقت پھیلا جب اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ ادا کیا گیا، کیونکہ جب شرک آپ نے کر دیا اور دوسروں کو اس میں شامل کر لیا تو بیسک ایکویلیبریم جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور جب ایکویلیبریم اللہ تعالیٰ کے خوف کا ختم ہو گیا پھر انسان آزاد ہے، پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پھر تو چاہے بر ہو بحر ہو ہر جگہ فساد پھیلے۔ فساد کی بنیادی وجہ یہی ہوئی کہ انسان نے جب اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے اور اس عدل کو بگاڑا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، جب بنیادی حد پار کر لی، اصل حد توڑ دی، تو پھر تو آپ کہیں بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ آپ دیکھیں نا، پیچھے توحید کی بات ہے، یونٹی کی بات ہے، اور آگے پھر لوگوں کے فساد کی بات ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے نظام نہیں بدلے گا، فساد نہیں ختم ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے واقعی درست ہے کہ بما کسبت اید الناس، جو بھی عذاب ہے اپنے کیے کی بدولت آ رہا ہے۔ اینڈ کیا ہے آیت کا؟ لعلہم یرجعون، تو اصل چیز رجوع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔